ایمل ولی صاحب تو آپ کے بہت پکے مخالف تھے، بلکہ ہمارے ایک انٹرویو میں انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات کی تھی، جادوگرنی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا بشرا بی بی کے حوالے سے. کوئی معمولی تنقید نہیں ہے جو ایمل ولی صاحب نے کی. خان صاحب کو بھی وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر منشیات کا الزام اور انتہائی بلو دا بیلٹ قسم کے الزامات جو ہیں ایمل ولی صاحب لگاتے رہے ہیں. اب ایمل ولی صاحب نے چونکہ فوج پہ یا ریاست پاکستان پہ ایک انہوں نے مدعا کھولا ہے، تو آپ لوگ ان کے بھی ساتھ اتنے حمایتی بن گئے ہیں. یہ ایک بڑے اچنبے کی بات نہیں ہے. تو اس سے تو یہی امپریشن جا رہا ہے کہ جو بھی ریاست کے خلاف ہوگا، چاہے آپ کا وہ پکا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس نے جو کچھ نہ کہا ہو آپ کے بارے میں ماضی میں، ان کے ساتھ آپ لوگ ہم آہنگ ہو جائیں گے. بیرسٹر سیف کو دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں ایمل ولی پریشان نہ ہو، وزیر اعلیٰ گنڈا پور کے احکامات کے مطابق ان کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے. ایمل ولی سے سیاسی اختلاف کے باوجود ان کی مکمل حفاظت کی جائے گی. ایمل ولی خان کو ضرورت پڑی تو میں ذاتی طور پر ان کی سیکیورٹی ڈیوٹی کروں گا. یہ مطلب ان کی سیکیورٹی ڈیوٹی کریں گے آپ لوگ، جو کہ اتنا ایک فضول سا لفظ وہ بشرا بی بی کے حوالے سے لوگ استعمال یہ کرتے رہے ہیں. خود ایمل ولی صاحب از خود، اور آپ لوگوں کا کتنا مسئلہ رہا ہے ان سے؟ بہت شکریہ جی. بات تو سچ ہے، کچھ چیزوں میں جو آپ کو سامنے میں رکھنے لگا ہوں ذرا سمجھ نہیں ہے آپ نے. جی روگ آرمی، ڈان لیکس، موجی کا جو یار ہے، غدار ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو بیانات استعمال ہوئے وہ عمران خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے نہیں تھے. اچھا، پھر گجرانوالہ کا جلسہ، یہ جو دہشت گردی ہے، میں اگلا لفظ کاٹ رہا ہوں آپ کے لیے. پھر جو کچھ ہوا یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے چیزیں ساری، اور وجہ صرف یہی ہے کہ یہ تنخواہ پہ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان نے کیا سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. جی بالکل. تو جو الفاظ ایمل ولی خان صاحب نے استعمال کیے ہیں تو اپنا اڑانے دینا چاہیے انہیں اصولی طور کے اوپر. تو یہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے کسی نے الفاظ استعمال کیے ہوتے تو بچ سکتا تھا. اب یہ جو ہم پہ الزام تھا نا، اب جواب ان لوگوں نے دینا ہے. جو ہم کہہ رہے تھے نا، یہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تھا، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ شاہد خاقان عباسی، زبیر، ابھی تو علی وزیر نے بھی کہ باجوہ صاحب نے کس طرح کر تحریک عدم اعتماد. اب کوئی ہائیبرڈ نظام کوئی سمجھنا چاہے، ہائیبرڈ نظام تو یہ ہائیبرڈ پلس ہے. ہائیبرڈ نظام ہو تو کسی کو شاید اعتراض نہ بھی ہوتا. ہائیبرڈ پلس سے کیا مراد ہے کہ ایک اس ملک کا وزیر اعظم وہ سوئمنگ کر رہے تھے شاید. اچھا، وہ یہ ہائیبرڈ پلس کا نظام تو چلے ابھی مار کا تو بہت بڑا، اس میں تو کوئی ایونٹ، اس میں تو بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ اس سے پہلے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. آج اگر ملک کے اندر پوچھا جائے، یعنی مجھے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے اپنے بیانات. اچھا چلیں ذرا تاریخی طور پر میں تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں. الزام تھا ہمارے اوپر کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے حکومت بنائے گی. اچھا، کیا حکومت بنائے گی؟ حکومت یہ 17 سے 147 سیٹوں پہ، فارم 45 سے 47 تک. ہمارا کیا تھا کہ جناب وہ بڑی باریک دھندلی سی ایک اکثریت دی گئی اور وہ جو اپنا سسٹم تھا سارے کا سارا الیکشن کا، وہ کروا کر کیا کیا گیا، سیٹیں کم دی گئی. چھوڑیں ان چیزوں کی طرف، ہم تو آگے کی طرف چلتے ہیں نا، باتوں کو لے کر آپ آگے. کیا آپ اب یہ بتا دیں کہ کس جگہ ان کا اپنا ایک ہاتھ ہے؟ جتنی تعیناتیاں اس ملک میں بتا دیں. جمہوری نظام ہے نا، ہر اعلیٰ عہدے کے اوپر کون سے افسر، کون سے لوگ تعینات ہیں، کس بنیاد پہ اوپر تعینات ہیں. کیا ماضی میں ہوا؟ وجہ کیا ہے کہ اب یہ بری طرح سے ایکسپوز ہو گیا. ہم کے کھلاڑی رہے ہیں. نواز شریف اٹھا کر دیکھ لیں تاریخی طور پر کس طرح ان کو باہر لے جایا گیا، کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا، کس طرح ملک میں لایا گیا، کس طرح پھر باہر گئے، پلیٹس کے مسئلے میں کس طرح ملک میں آئے. اب یہ اچھا، لیکن یہ جو ایمل ولی صاحب کی بات ہے، یہ اس کا بھی جواب دے دیں اظہر صاحب کہ وہ بھی تھوڑی سمجھنے میں ایک مدد دیں ہمیں. انہوں نے کوئی کم برے بیانات دیے ہیں خان صاحب کے خلاف یا بشرا بی بی کے خلاف. اب وہ چونکہ صرف یہ کہ آپ کو وہ اینٹی اسٹیٹ لگ رہے ہیں تو آپ ان کو سیکیورٹی دے رہے ہیں. سٹنگ وزیر مشیر اطلاعات جو ہیں وہ ان کے سیکیورٹی گارڈ بنیں گے ایمل صاحب کے. دیکھیے میں پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ ذرا فرق کلیئر کر دوں. ابھی تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی موقف نہیں آیا. بیرسٹر صاحب کسی دور میں جنرل فیاض کے ساتھ تو تعلق ان کا رہا ہے، وہ اپنے طور پر اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں، وہ اپنے نقطہ نظر. میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی پالیسی کے حوالے سے بات ہے، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، یہی فرق ہے ان میں اور اسٹیٹس مین میں، کہ اگر ایک پولیٹیکل لیڈر کو سیکیورٹی کس بنیاد پہ، چلیں لے لیا آپ نے سیکیورٹی، تو کیا ان کے جان کو خطرہ ہے؟ ان سے سیکیورٹی واپس لے لیجیے گا. آپ نے ایک بیان دیا صرف اس بنیاد کے اوپر
یعنی میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. پاکستان تحریک انصاف کا جب جو بیان آئے گا دیکھی جائے گی, لیکن ایک یہ تاریخی طور پر ہم دیکھتے ہیں. اچھا آپ یہ بار بار کیوں انسسٹ کر رہے ہیں اظہر صاحب کہ ان کا بیرسٹر سیف کا بیان جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بیان نہیں ہے, وہ تو مطلب گورنمنٹ آف کے پی کے ترجمان ہے نا, حکومت وہاں پر کے پی میں پی ٹی آئی کی ہے, ایک ہی بات ہے. دیکھیے میں بتاتا چلوں, میں پھر بتاتا چلوں کہ ایک حکومت ہے, حکومت کے اوپر جان و مال کی حفاظت کرنا ذمہ داری ہے ان کی. یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک بندے نے ایک بیان دے دیا, کیا عدالت سے سزا ہوگی اس کو؟ اس نے بیان دے, اس کے بیان کے مطابق سزا دے اس کو. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ وتیرہ سارا ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے. کوئی بھی جماعت ان میں سے لے لے, میں ان کے بیان کو, یار میری ایک بات سنیں, وجہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ چلانا ہے. کسی طرح سے کے پی کے اندر اپنا سپورٹ چاہیے, پی ٹی ایم ناکام ہوگی, بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ جلایا. اب پاکستان تحریک انصاف کے بیانیوں کو توڑنے کے لیے ایک اینٹی بیانیہ چاہیے, پورا فیسیلیٹیٹ ہوتا ہے. ایمل ولی خان صاحب کا کسی ریکارڈ چیک کر کے دیکھ لیجئے گا, انہیں فیسیلیٹیشن کہاں سے مل رہی ہے, سب کو پتا چل جائے گا. مطلب ایمل ولی صاحب نے یہ ایک آنکھوں میں دھول, یہ تو آپ نے بہت شاکنگ انکشاف کیا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایمل ولی صاحب پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کے پی میں توڑنے کے لیے اس طرح کا بیان دے رہے ہیں. میں ایسے نہیں بات کر رہا, یہ عمران خان کو گرانے کے لیے اس طرح کے بڑے مورے کھڑے ہوئے تاریخی طور پر, بہت سے ہوئے, کس طرح نہیں ہوئے. تو پھر تو یہ وفاقی حکومت ان کی سیکیورٹی کیوں لے رہی ہے, پھر تو ان کو اور سیکیورٹی دیں. پھر تو وہ آپ کے ساتھ, ہاں پھر تو ایمل ولی صاحب اور یہ ملے ہوئے ہیں نا اندر خانے. نہیں, میں نے ایک سوال ہی بات, میں تو یہ کر نہیں رہا, یہ وہ کے پی کے کی انتظامیہ جانے, ان کا کام جانے. ان کا کام ہے کوئی اگر آدمی اگر آیا سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے, اور بنتی ہے تو سیکیورٹی پروٹوکول کے مطابق ملنی چاہیے. اگر ان کی سیکیورٹی بنتی ہے تو انہیں ملنی چاہیے جو آئین اور قانون کہتا ہے. مگر یہ بات کو کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کسی کی سیکیورٹی لینے یا دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ جانے, حکومت صوبائی جانے, اپنا کام جانے. میں نہیں سمجھتا اس حوالے سے, لیکن بات صرف اتنی ہے کہ یہ سارا جتنا بھی نظام ہے نا, یہ سارا پوری طرح سے ننگا ہو چکا ہے. اب ہر ایک کو پتا ہے کہ کون ہے. شہباز شریف کی اہمیت آپ تھوڑی سی بات بتا رہے ہیں, شہباز شریف کی اہمیت کیا تھی. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ وہ 20 نکات وہ سارے فائنل کیے, کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. اچھا جا کے انہوں نے ٹویٹ کیا, فوری ٹویٹ کر دیا, بعد میں واپس لینے پر ریٹریکٹ کرنا پڑے. اور ہائبرڈ پلس نظام اور کیا ہوتا ہے, اپنا سالدار وزارتیں دیتے پھر رہے ہیں. ہائبرڈ نظام اور پلس کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا, یہ پارلیمان میں لے کے آتے ہیں.